أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا. ناظرین گرامی مرتبت، سلام مسنون. حقیقت شیطان کے عنوان پر آج 5ویں نشست میں، جبکہ ہم خلاصے کی طرف یعنی سمری کی جانب بڑھ رہے ہیں، تو کچھ امور یاد دلانا چاہتا ہوں. اگر آپ کے ذہن میں اب تک یہ خیال ہے کہ شیطان ایک ہے، تو براہ کرم پھر توجہ کیجیے اور اس امر کو تصحیح کے عمل سے گزار دیجیے. شیطان ایک نہیں ہے. شیطان صرف جنات میں نہیں ہے، بلکہ جنوں میں بھی ایک سے زیادہ شیطان ہے اور انسانوں میں بھی ایک سے زیادہ شیطان ہے. اسی لیے میں نے پہلی نشست میں قرآن مجید کی چند آیات کو آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا اور عرض کیا تھا کہ قرآن مجید نے شیطان کے ساتھ ساتھ شیاطین کا لفظ بھی استعمال کیا ہے. شیاطین جمع کا صیغہ ہے. عربی زبان کا قاعدہ یہ ہے کہ ایک کے لیے واحد کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، دو کے لیے تثنیہ کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، اور دو سے زیادہ کے لیے، یا یوں کہہ دوں کم سے کم 3 کے لیے صیغہ جمع استعمال ہوتا ہے. قرآن مجید میں شیاطین کا لفظ چونکہ استعمال ہوا ہے، لہذا اتنا تو ہم کو سمجھ جانا چاہیے کہ کم سے کم بھی اگر شیطان آپ تلاش کریں گے تو 3 ضرور ہوں گے. اور پھر اس امر کو بھی یاد کر لیجئے کہ شیطان ایک ذات کا نام نہیں ہے، ایک مینٹیلٹی کا نام ہے، ایک سوچ کا نام ہے. اور وہ سوچ جس میں بھی پیدا ہو جائے وہ شیطان ہوتا ہے، خواہ وہ انسان ہو خواہ وہ جن ہو. اچھا، اب جس شیطانی سوچ سے بچنا ہے، اس کا جزو اعظم کیا ہے کہ انسان شرعی معاملات میں اپنی رائے سے فیصلہ کرے. سب سے پہلے تقابل کا عمل حکم الہی میں اور اپنی چوائس میں، اپنی پریفرنس میں، اپنی پرائرٹیز میں سب سے پہلے جو تقابل کیا وہ تقابل کرنے والا شیطان تھا. کیا کہہ کر اس نے انکار سجدہ کیا تھا؟ یاد تو کریں. اس نے یہ کہا انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں. آدم مٹی سے بنا ہے. انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے. یعنی عدل الہی پر اعتراض کرتے ہوئے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آگ افضل ہے، بلند ہے، مٹی پست ہے، حقیر ہے. ایسا خیال جو اپنی دانست میں اپنی رائے پر مبنی ہو، اس کو قیاس کہتے ہیں. اور قیاس
فہم اسلام میں باطل ہے. اب آپ سے عرض کر دوں کہ شیطان کا قیاس کیسے باطل تھا. اس نے کیا کہا کہ آگ مٹی سے افضل ہے. کیا درست تھا؟ آئیے قرآن مجید کا 36واں سورہ، سورہ مبارکہ یاسین، مشہور و معروف سورہ، جس کو عام طور پر احباب اپنی وظیفہ تلاوت میں رکھتے ہیں. اور سورہ یاسین میں اسی آگ کا رب العزت نے ذکر فرمایا. اور وہ ذکر کیا ہے؟ آئیے، یہ آیت ہے قرآن مجید کے سورہ مبارکہ یاسین میں جو 36واں سورہ ہے، اور اس کی آیت ہے جس کا نمبر 80 ہے، 80. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا. وہ خدا ہے جس نے تمہارے لیے ہرے درخت سے، سرسبز درخت سے، شجر الاخضر سے آگ کو پیدا کیا. فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ. تو آگ جس کو وہ شیطان افضل سمجھ رہا تھا، وہ کہاں سے آتی ہے؟ قرآن نے کہا من الاخضر. وہ تو ہرے درخت سے. درخت کہاں پیدا ہوتا ہے؟ زمین میں. یعنی پیغام قدرت یہ ہے، جس کو تم حقیر سمجھ رہے ہو، یہ تو حقیقت میں تمہارے وجود کی بنیاد ہے. اور اسی لیے قرآن مجید نے ایک مقام پہ فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. مٹی کی بلندی بیان کر رہا ہے کہ اسی میں سے تو تم پیدا کیے گئے، اور اسی میں تم پلٹائے جاؤ گے، اور اسی میں سے تم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا. کہاں سے؟ زمین سے، مٹی سے. تو یہ قیاس جو تھا شیطان کا غلط تھا. قیاس کیوں باطل ہے؟ اس لیے کہ قیاس اس خیال کو کہتے ہیں جو رائے پر مبنی ہو. اسلام میں رائے پر مبنی کوئی فیصلہ شریعت اسلامی کا قانون نہیں ہے. اگر کوئی آدمی اپنی مرضی سے کسی شے کو حلال کرے، کسی شے کو حرام کرے، تو ایک گناہ عظیم کا مرتکب ہوتا ہے. یہ اختیار صرف نمائندہ وحی کو ہے. کیوں؟ نمائندہ وحی ترجمان ہے رب العزت کا. اسی لیے سورہ مبارکہ اعراف کی 157ویں آیت میں یہ کہا گیا کہ دیکھو یہ فریضہ کس کا ہے کہ کسی شے کو حلال کرے، کسی شے کو حرام کرے. تمہیں یہ حق نہیں ہے. کس کو حق ہے؟ الذین یتبعون الرسول. 157 آیت سورہ اعراف. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہ فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. یہ صرف نبی کا حق ہے کہ وہ طیب چیزوں کو حلال کرے اور خبیث چیزوں کو، گندی چیزوں کو حرام کر دے. کیوں؟ وہ وہی کا نمائندہ ہے. قیاس کا دخل نہیں ہے. اب اگر تاریخ میں کوئی یہ کہے کہ اس کو سرکار ختمی مرتبت نے حلال قرار دیا اور میں اس کو حرام قرار دے دوں، تو یہ شیطانی مینٹیلٹی ہے، شیطانی سوچ ہے. اچھا، اس کے بعد تلخیص میں یہ اہم نقطہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے، اور وہ یہ ہے کہ ابلیس نے رب العزت کے حکم کی تعمیل کا انکار کرتے ہوئے ایک بات اور کہی. عام طور پر اس کا ترجمہ مبلغین اور خطیب نہیں کرتے، بہت سرسری گزر جاتے ہیں. سورہ اعراف 7واں سورہ اور اس کی 16ویں آیت 16 قالا فبما اغویتنی. تو نے مجھے بہکا دیا. کس پر الزام لگا رہا ہے؟ اللہ پر. اللہ نے بہکایا تھا اس کو؟ نہیں، بہکا اپنے قیاس سے.
راندہ درگاہ ہوا اپنی حرکت سے، لعنت کا مستحق ہوا اپنے کرتوت سے، اور اب جو تباہی پڑی اور دیکھا اس نے کہ مجھے راندہ درگاہ کر دیا گیا، مجھے لعنت کا مستحق قرار دے دیا گیا، تو اب کہتا ہے کہ پروردگار تو نے مجھے بہکا دیا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اپنی نااہلی کی ذمہ داری جو اللہ پہ ڈالے وہ شیطانی ذہنیت کا حامل ہے۔ ملیں گے ایسے لوگ جو آپ سے کہیں گے جو ہوتا ہے اللہ کرتا ہے۔ حتیٰ کہ عزیزو بڑی تکلیف کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کا یہ بھی عقیدہ ہو گیا، راسخ کرایا گیا ان میں، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ واہ بھائی واہ، اگر اللہ جس کو چاہے ہدایت دے، اللہ جس کو چاہے گمراہ کرے، تو نیک آدمی کو کس چیز کے انعام میں جنت ملے گی اگر وہ اللہ نے کیا ہے، اور برے آدمی کو جہنم کیوں ملے گی؟ برائی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ نہ اللہ کسی کو گمراہ کرتا ہے، نہ اللہ کسی کو بہکاتا ہے، نہ اللہ کسی پر ظلم کرتا ہے، نہ اللہ کسی پر مصیبت نازل کرتا ہے۔ یہ تمام مصیبتیں انسانوں کے اپنے کاموں کی، اپنے کرتوتوں کی، اپنی سیاہ کاریوں کے نتیجے میں آتی ہیں، اس کی ذمہ داری پھر اللہ پہ ڈال دیتا ہے۔ تو جو اپنے اعمال کی ذمہ داری اللہ پہ ڈال دے تو سمجھ جاؤ کہ یہ شیطان کے خطوات پر چلنے والوں میں سے ایک ہے۔ بس آج کی گفتگو کو میں یہاں تمام کرتا ہوں، اور تلخیص میں ایک نشست میں ہم اور گفتگو کریں گے۔ پھر 3 نکات کو دوبارہ ذہن میں رکھ لیجئے۔ پہلی بات، شیطان ایک نہیں ہے، کم سے کم 3 ہے۔ دوسری بات، جو اسلام میں، شریعت میں، احکامات الہی میں اپنی رائے کو داخل و شامل کرے وہ شیطان کا پیروکار ہے، اپنی اس مینٹیلٹی میں وہ بھی شیطان ہے۔ جو اپنے رائے کے نتیجے میں کسی شے کو حلال بنائے، کسی شے کو حرام بنائے، وہ شیطان کا پیروکار ہے، اور اپنی سوچ میں، اپنی ذہنیت میں خود شیطان ہے۔ عقیدہ یہ ہے حلال محمد قیامت تک حلال ہے، حرام محمد قیامت تک حرام ہے۔ اور تیسری بات، جو اپنے اعمال کی ذمہ داری رب العزت پہ ڈالے اپنی غفلت کا اعتراف کرنے کے بجائے، وہ شیطان کا پیروکار ہے، اپنی سوچ میں وہ شیطان ہے۔ ہاں، غلطیاں انسانوں سے بھی ہوتی ہیں، اور اسی لیے یہ کیفیت طاری کی تھی حضرت آدم علیہ السلام نے۔ لیکن جب آدم پر کیفیت طاری ہوئی، آدم سے بظاہر غلطی ہوئی، جس پر ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے سلسلے میں، تو آدم علیہ السلام کہنے لگے ظلمت نفسی، پروردگار میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور رب العزت سے مغفرت چاہی۔ شیطان نے بھی غلطی کی، لیکن جب غلطی پر متوجہ کیا گیا تو اب معافی مانگنے کے بجائے، معذرت کرنے کے بجائے، توبہ کرنے کے بجائے اپنی غلطی کی جسٹیفیکیشن پیش کر رہا ہے۔ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ جو اپنی غلطیوں کی ذمہ داری رب العزت پہ ڈالے اور اپنی غلطیوں کی تعویل تلاش کر کے ڈھٹائی پر اتر آئے، سرکش ہو جائے، اسی کو شیطان کہتے ہیں۔ گفتگو جاری ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔